رات کے اندھیرے میں سیویئر اور اس کے آدمی بہت خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ آج ان کا ٹارگٹ رخسانہ بائی کا اڈا تھا جو کھلے عام پشاور کی ہیرا منڈی میں چل رہا تھا۔ دن رات لڑکیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کا بھی وہاں کاروبار کیا جا رہا تھا۔ رخسانہ بائی کا کوٹھا کسی قصاب کی دکان سے کم نہیں تھا، جہاں انسانیت، عزت اور حیا جیسی چیزوں کو نوچا اور گھسوٹا جا رہا تھا، جہاں نفس کی پجاری ہر رات آتے، کچھ غربت اور بھوک کی ماری، کچھ نفس کی ماری اور کچھ دھوکے سے وہاں لائی گئی لڑکیوں کی عزت کی دھجیاں اڑاتے آتے۔ رخسانہ بائی کا وہ کوٹھا محض ناچ گانے کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کی ہر برائی کا اڈا تھا۔ اس پر ہاتھ ڈالنا بھی اتنا ہی مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیویئر اور اس کی ٹیم بہت پلاننگ کے تحت وہاں جا رہی تھی۔ All security cameras are hacked. You have only 5 minutes to done your task. نمبر 43 نے کان میں لگے آلے سے اطلاع دی تھی، جس کو سنتے ہی وہ سب لوگ تیز رفتاری سے رخسانہ بائی کے اڈے کے چاروں جانب سے اندر کی طرف کودے۔ نمبر 4 نے اندر آتے ہی سامنے بنی راہداری میں قدم رکھا اور بڑی بے فکری سے ہر 2 جگہ پر کیمرے فٹ کرنے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے اپنی جاگیر میں گھوم رہا ہو۔ خیر، اس کی خوش فہمیاں زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں۔ دائیں جانب سے ایک سانڈ نما آدمی اندر آیا۔ نمبر 4 اسے دیکھتے ہی فوراً سامنے والی دیوار کی آڑ میں ہوا۔ تمہاری یہ مجال کہ سیویئر کے لاڈلے نمبر 4 کے راستے میں آتے ہو؟ اس آدمی کے اوپر اچھل کر بیٹھتے نمبر 4 نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن موڑ دی۔ پھر اپنی حرکت پر خود کو داد دیتے شہزادے صاحب گھومتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ رات کے 4 بجے کوٹھے میں سب تھک کر سو چکے تھے، اس لیے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف سیویئر سیدھا رخسانہ بائی کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں پہنچتے ہی اس کے جبڑے سختی سے بھیج چکے تھے۔ آنکھیں نفرت اور حیا سے یکدم جھکی تھیں۔ ادھیڑ عمر کی وہ عورت عمر کے اس حصے میں بھی نفس پرست تھی۔ وہ اس وقت رستم کی باہوں میں نازیبا حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ موبائل کھول کر چند پل سیویئر نے ان کی ویڈیو بنائی اور ایک نمبر پر سینڈ کر دی۔ اتنے میں اسے کان میں لگے بلوٹوتھ سے آواز آئی، "Only 1 minute left." آواز سنتے ہی سیویئر نے جلدی سے کیمرہ فٹ کیا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو نمبر 3، 4 اور 5 بڑے آرام سے ہال میں رکھے پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سیویئر کو دیکھ کر نمبر 3 اور 5 تو تیر کی مانند سیدھے ہو گئے، جبکہ نمبر 4 ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا۔ "صرف 30 سیکنڈ میں کیمرے آن ہو جائیں گے، جلدی سے باہر نکلو." نمبر 4 کے ہاتھوں سے انگور چھین کر سیویئر غرایا۔ نمبر 3 اور 5 تیزی سے باہر کی جانب لپکے، جبکہ نمبر 4 اس کے ہاتھ سے دوبارہ انگور لے کر جلدی سے منہ میں ڈالتے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ مسکرایا۔ وہ ایسا ڈھیٹ تھا کہ دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے والے سیویئر کا پارا ہائی کر دیتا۔ اب بھی سیویئر کو چڑھا کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے سیویئر بھی پھرتی سے اس کوٹھے کی حدود سے باہر نکل گیا۔ سیویئر کے دیوار کودتے ہی کوٹھے کے کیمرے پھر سے چالو ہو چکے تھے۔ کسی کو کانو کان خبر ہوئے بغیر وہ اپنا کام کر کے غائب ہو چکے تھے۔ حسب عادت صبح کے 5 بجے فجر کی نماز کے بعد جہانگیر جاگنگ کے لیے تیار ہو کر نکلنے ہی لگا تھا جب موبائل پر چمکتے نوٹیفیکیشن نے اس کی توجہ کھینچی۔ "لٹل سرپرائز فار یو." اپنی 2 عزیز ہستیوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ نوٹیفیکیشن بہت پرتجسس تھا۔ اس کی انگلی نے خود بخود اسے کھولا۔ اسکرین پر چلتی ویڈیو میں موجود چہرے اور ان کی نازیبا حالت دیکھ کر جہانگیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، یوں جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ حرکت قلب مدھم پڑ گئی، آنکھوں میں مرچی سی بھر گئی اور سانس تو مانو سینے میں ہی اٹک گیا ہو۔ اگر وہ مزید خاموش رہتا تو شاید پاگل ہو جاتا، اس لیے وہ اپنا پورا زور لگا کر چیخا، "ماں کے رتبے سے تو آپ اسی وقت گر گئی تھی جب وفا شوہر کو چھوڑ کر گئی تھی۔ کم از کم عورت ہو کر اپنی عزت کو یوں پامال تو نہ کرتی۔ آہ کیوں میں نے آپ کی کوکھ سے جنم لیا؟ کیوں؟ آخر کب تک میں اس بات کی سزا بھگتوں گا؟ نفس کی پجاری عورت کیوں نکلی آپ؟ یا اللہ، اس عورت کا سایہ بچپن میں مجھ سے چھین لیا ہوتا
تو میں نے بھی اسے مری ہوئی سمجھ کر سمجھوتا کر لیا ہوتا۔ آخر کون سی سزا ہے یہ جو ختم نہیں ہو رہی؟ جہانگیر پاگلوں کی طرح چیختا رہا۔ ساؤنڈ پروف کمرہ اس کی شدت غم کو دنیا سے چھپا رہا تھا۔ اوپر بیٹھی ذات اس کی تکلیف بخوبی دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر نے چند لمحوں میں کمرہ تہس نہس کر دیا۔ کانچ کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ ایک کانچ کے ٹکڑے کو اپنی گردن پر رکھے وہ سامنے ٹوٹے ہوئے آئینے میں دیکھتا ایک انتہائی ٹوٹا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ دل کر رہا ہے یہ سانسیں ختم کر دوں، اپنے وجود کا نام و نشان مٹا دوں، کیونکہ یہ سب کہیں نہ کہیں مجھے اس عورت کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ میرے وجود نے بھی اسی غلیظ وجود سے جنم لیا ہے۔ اسے کیا حق ہے کہ یہ زندہ رہے؟ کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ جہانگیر، ایک بیٹے کا اپنی ماں کو بدکاری جیسا عمل کرتے دیکھنا کیسا ہوتا ہے، تو میں اسے بتاتا کہ غیرت مند مرد جو اس عورت کا خواہ بھائی ہو یا بیٹا، اس لمحے اس کا قتل ہوتا ہے، ایسا قتل جس میں صرف جسم باقی رہتا ہے اور زخم روح کی گہرائیوں تک جاتا ہے۔ لمحہ بلمحہ گردن پر دباؤ بڑھنے سے خون کی ہلکی ہلکی بوندیں نکلنا شروع ہو گئی۔ یا اللہ، میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ آخر کب اس عذاب سے رہائی پاؤں گا میں؟ جہانگیر نے غصے سے وہ شیشہ اٹھا کر دور پھینکا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پردے سے چھن چھن کرتی روشنی سیدھا اس کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ اس کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ رہی سہی کسر کانوں میں پڑتے اس شور نے پوری کر دی جو اس ویران گھر میں جانے کہاں سے آ رہا تھا۔ دن کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا، موبائل بھی مسلسل بج رہا تھا۔ بالآخر وہ اٹھ بیٹھی۔ بالوں کو سمیٹتے ہوئے درِ شہوار نے حیرت سے باہر آتی ہوئی آوازوں کو سنا۔ بیڈ سے اٹھ کر بغیر چینج کیے وہ ایسے ہی باہر کی جانب بڑھی۔ کمرے کے سامنے موجود راہداری میں لگی گرل سے جھک کر اس نے نیچے دیکھا تو لاؤنج میں جو چہرے اسے نظر آئے ان کو دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ درِ خانی، زرنش، تم لوگ یہاں؟ خوشی میں جھومتی وہ تیزی سے نیچے آئی۔ کیوں درِ شہوار، اب کیا میں اپنے بابا کے گھر بھی نہیں آ سکتی؟ کچن سے نکلتی درِ خانی نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہاں تو اور کیا، اب میں اپنے تایا کے گھر بھی نہیں آ سکتی؟ منہ میں کیک کا ٹکڑا رکھتی زرنش بھی مزے سے درِ خانی کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ میں نے ایسے کب کہا، بلکہ تم لوگوں کو یہاں دیکھ کر میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ ان دونوں کو گلے سے لگاتے درِ شہوار خوشگوار لہجے میں بولی۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا آج کا سارا دن ہمارا، ہم تینوں مل کر خوب انجوائے کریں گے، زرنش نے لاڑ سے فرمائش کی۔ بالکل درِ شہوار، زرنش ٹھیک کہہ رہی ہے۔ درِ خانی نے بھی زرنش کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آج نہیں، آج مشکل ہے، مجھے آج کام پر ضرور جانا ہے۔ ماہر کا یاد آتے ہی درِ شہوار نے منع کیا۔ یہ کیا بات ہوئی درِ شہوار، کیا تم ایک دن کے لیے ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی؟ ایک دن میں تمہارا کون سا حرج ہو جائے گا جو ایسے کہہ رہی ہو؟ زرنش نے منہ بنایا۔ زرنش، تم جانتی نہیں ہو ڈاکٹری شعبہ ایسا ہے جہاں ہمیں خود سے آگے اپنے مریض کی صحت کو رکھنا پڑتا ہے۔ درِ شہوار نے بےچارگی سے اسے دیکھا۔ بس بس، اب تم اپنے ڈاکٹر ہونے کا ہم پر روب مت جھاڑو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی۔ زرنش کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج میں نے اپنے پیشنٹ کو لے کر ونڈرلینڈ جانا ہے، تو تم دونوں بھی ہمارے ساتھ چلو، بہت مزہ آئے گا۔ پھر ہم واپسی پر شاپنگ پر چلیں گے اور شام میں اچھا سا ڈنر بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ درِ شہوار نے جلدی سے پلان ترتیب دیتے ہوئے کہا۔ گریٹ آئیڈیا۔ ویسے کیا تمہارا پیشنٹ کیا کوئی بچہ ہے جو تم سے ونڈرلینڈ جانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اور کیا وہ 3 حسین لڑکیوں کی سنگت میں پریشان تو نہیں ہوگا؟ زرنش کا موڈ منٹوں میں فریش ہوا، اس لیے شرارت سے بولی۔ شٹ اپ، میرے پیشنٹ کے بارے میں مذاق مت کرو، وہ بہت اچھا ہے۔ آج جب میں اسے یہاں لاؤں گی تب تم اس سے مل لینا، اور ہاں خبردار جو تم دونوں نے اس کے سامنے کوئی بدتمیزی کی تو۔ خیر، اب میں تیار ہونے جا رہی ہوں، درِ شہوار روب دار لہجے میں کہتی ہوئی فریش ہونے چل دی۔ درِ خانی، ویسے تمہاری بہن ہم پر ایسے روب ڈالتی ہے جیسے ہم اس سے چھوٹے ہوں، حالانکہ عمر میں وہ تم سے 1.5 سال چھوٹی ہے اور مجھ سے
پورے 5 دن چھوٹی ہے، زرنش کھلکھلاتے ہوئے درِ شہوار کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولی، جس پر درِ خانی محض مسکرا دی۔ دوست، ماہر آپ کا ویٹ کر رہا تھا، آپ اتنی دیر سے کیوں آئیں؟ درِ شہوار کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی ماہر بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ سوری ماہر دوست، کچھ گیسٹ گھر آ گئے تھے اس لیے لیٹ ہو گئی۔ آپ تیار ہو جاؤ، تب تک میں زریم سے بات کر لوں، پھر ہم آج گھومنے جائیں گے۔ درِ شہوار غیر ارادی طور پر ماہر کے بال ماتھے پر سے درست کرتے ہوئے بولی۔ یاہو، مزہ آئے گا، خوشی سے کہتے ماہر تیزی سے اپنے کمرے کی جانب لپکا، جبکہ ملازمہ درِ شہوار کو لے کر اسٹڈی روم کی طرف چل گئی۔ گڈ مارننگ مسٹر زریم، درِ شہوار بولی۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر، ہاؤ آر یو؟ زریم خوش دلی سے بولا۔ الحمدللہ مسٹر زریم، درِ شہوار بولی۔ کیا لیں گی، کافی یا چائے؟ میز کی دوسری جانب موجود درِ شہوار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے زریم نے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سامنے رکھی۔ شکریہ، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، ابھی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، فائل اٹھاتے ہوئے درِ شہوار نے منع کیا۔ ماہر کی ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ آپ ان کی کیس ہسٹری سے واقف ہوں گی، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں نے جان بوجھ کر ہاسپٹل کی ہسٹری سے نکلوا دی ہیں، کیونکہ اپنے بھائی کی عزت مجھے خود سے زیادہ عزیز ہے۔ زریم نے سنجیدگی سے تمہید باندھی۔ ماحول میں اچانک کشیدگی سی چھا گئی۔ درِ شہوار نے غور سے زریم کی تاثرات جانچے۔ آپ کو جو ماہر بی کی رپورٹس ملی ہوں گی، یقیناً ان سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ماہر بی بچپن سے ہی ٹچ الرجک ہیں، اور یہ بھی کہ بچپن میں وہ کڈنیپ ہو گئے تھے، تو وہاں اپنے سامنے ساتھی بچوں کو چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتے دیکھ کر وہ دماغی مریض بن گئے۔ لیکن یہ مکمل سچ نہیں ہے۔ زریم کی آنکھیں سرخ پڑ گئیں۔ اپنے تاثرات چھپانے کی خاطر وہ اٹھ کر کھڑکی کی جانب رخ لے گئے۔ زریم کی بات پر درِ شہوار کا دل کسی خدشے کے تحت زور سے دھڑکا۔ اس کے ہمدرد دل میں ایک عجیب سی تکلیف نے انگڑائی لی۔ ہم لوگ پہلے ایک لوور مڈل کلاس طبقے سے تھے۔ ہمارے گھر میں میری امی، والد اور ہم 2 بھائی ہی تھے۔ ماہر بھی مجھ سے 5 سال بڑے ہیں۔ ہم دونوں بھائیوں میں بچپن سے بہت پیار تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں 5 سال کا اور ماہر بھی 10 سال کے تھے تو اکثر محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مجھے کوئی چوٹ لگ جاتی تو ماہر بھی وبال مچا دیتے تھے۔ وہ سب بچوں سے نہ صرف زیادہ ذہین بلکہ خوبصورتی میں بھی سب سے نمایاں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب پر ان کا خوب روب بھی رہتا۔ پھر ایسے میں اپنے بھائی کی شے پر بھی بہت اکڑتا تھا۔ وہ ایک دسمبر کی سرد شام کی بات ہے جب بخار کی وجہ سے میں کھیلنے نہیں گیا۔ میری وجہ سے ماہر بھی نہیں گئے۔ ابا کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ اماں مسلسل میرے پاس بیٹھی میرا سر دبا رہی تھی کہ اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہر بھی تیزی سے باہر کی جانب گئے کیونکہ اس ٹائم دودھ والا آتا تھا۔ اماں اٹھ کر بھائی کے پیچھے جانا چاہتی تھیں لیکن میں نے ضد کر کے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ پھر جانے مجھے سلاتے سلاتے کب ان کی آنکھ لگ گئی۔ معلوم ہی نہ ہو سکا رات کے 2 بجے کے قریب بخار تیز ہو جانے کے سبب میری آنکھ کھلی تو میں نے اماں کو بھی جگا دیا۔ اماں نے حیرت سے گھر کے کھلے دروازوں کو دیکھا اور اس رات یہ جان کر ہمارے گھر قیامت ہی ٹوٹ گئی کہ ماہر بھی گھر سے غائب تھے۔ اماں نہ باہر جا پا رہی تھی اور نہ گھر ٹک پا رہی تھی۔ ہم نے وہ رات انگاروں پر گزاری۔ صبح میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شروع کہاں سے کریں اور کہاں جائیں۔ اماں محلے کے ایک ایک گھر میں گئیں۔ ابا اپنا سب کام چھوڑ کر واپس آ گئے۔ 4 دن ہم لوگوں نے ہر جگہ انہیں تلاش کیا، تھانے میں رپورٹ بھی درج کروائی، لیکن پاکستان کا اندھا قانون ہے جہاں ہر بات پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پر ہی ختم ہوتی ہے، تو پھر ہماری یہاں پہ کس نے سننی تھی۔ 5ویں دن ماہر بی کو کوئی رات کے اندھیرے میں ہمارے دروازے پر پھینک گیا۔ ماہر بی شدت جذبات سے زریم کی آواز بھر گئی۔ ماہر بھی گینگ ریپ کا شکار ہوئے تھے۔ درندوں نے نوچ گھسوٹ کر ان کی بری حالت کر دی۔ وہ ہر رات تکلیف سے تڑپتے، انہیں ہر جگہ جانا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے آپ میں محدود ہو گئے۔ اماں نے انہیں نارمل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا چاہا
تو دوسرے بچوں کے رویوں نے انہیں مزید توڑ دیا۔ میرے بھائی کو اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے تھے لوگ۔ وہ بچہ جو پہلے ہی کسی کی درندگی کا شکار تکلیف میں تھا، معاشرے نے اسے مکمل توڑ دیا۔ انہیں اپنا آپ ایک گن کی طرح محسوس کرنے پر مجبور کر دیا۔ لوگوں کا لمس انہیں خوف زدہ کرنے لگا۔ مجھ سے اور ابا سے بھی وہ خوف زدہ رہتے تھے۔ صرف اماں تھی جن کے پاس وہ پرسکون رہتے تھے، لیکن اماں کے ہارٹ اٹیک سے ہوئی وفات نے ان کی ذات کو مزید بکھیر دیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ دنیا سے کٹ گئے ہوں، اب وہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ابا بھائی کی حالت سے مزید فکر مند ہو گئے کہ علاقے والوں نے الگ پریشان کر دیا۔ انہی دنوں اپنے دوست یعنی اندام انکل کی مدد سے وہ باہر کا ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم دونوں کو بھی وہ ساتھ لے کر چلے گئے۔ وہاں جا کر ابا نے دن رات کام کیا۔ ہمارے حالات سدھرنے لگے اور ہم اس قابل ہو گئے کہ بھائی کا اچھے سے علاج کروا سکتے تھے۔ لیکن ان سب میں 10 سال کا عرصہ گزر چکا اور مائر بی کی حالت بد سے بدتر ہو چکی تھی۔ بہت سے ڈاکٹرز سے رابطے کیے گئے لیکن سب بے سود رہا۔ اندام انکل کے مشورے پر ابا بھائی کو واپس لے آئے اور ان کا کیس تمہیں دے دیا۔ زریم نے یہ کہتے ہی گہرا سانس لیا۔ درِ شہوار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ معاشرہ اتنا بے رحم کیوں ہو جاتا ہے آخر؟ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے سوچا۔